بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. روح اللہ الموسوی الامام الخمینی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کی بلندی کے لیے تلاوت فرمائے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی درجات بلند ہیں. ان کی درجات کی بلندی درجات اور قرب اہل بیت میں مزید ان کو اقرب اور قریب ترین اللہ قرار دے. بلند تر صلوات عطا کریں گے. سورہ مبارکہ والعصر اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا خلاصہ یہ سورہ ہے. اور یوں کہہ لوں کہ اس سورے پر اگر کوئی عامل عظیم اور عامل مطلق کوئی نظر آئے تو اس ایک وجود کو امام خمینی کہا جاتا ہے. والعصر قسم ہے وقت کی. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، جو ایمان میں وقت کی قدر کرتا ہو. وعمل الصالحات، جو عمل صالح میں وقت کی قدر کرتا ہو. وتواصوا بالحق، جو حق بولنے اور حق سننے میں وقت کا خیال رکھتا ہو. وتواصوا بالصبر، جو صبر کرنے اور صبر کا ماحول بنانے میں وقت کو اہمیت دیتا ہو. جس نے وقت کو جانا اور سمجھا ہو پھر وقت اس کی قدر کرتا ہے، اور جس نے وقت کو نظر انداز کر دیا ہو پھر وقت بھی اسے نظر انداز کر دیتا ہے. وقت اس کی قدر کرتا ہے جو وقت کی قدر کرتا ہو. ایک عظیم نام، ایک روشن نام، ایک واضح نام وقت کی قدر کرنے والوں میں وہ حضرت آیت اللہ الامام الخمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. بھرپور استفادہ کیا، اور جہاں وقت کی جو ظاہری قدر ہے اس میں بھی ان کا انداز زندگی منفرد ہے. نجف اشرف میں مدتوں لوگ اپنی گھڑیوں کو، اپنی ساعتوں کو، اپنی گھڑیوں کو درست کرتے تھے آیت اللہ خمینی کے حرم میں داخل ہونے کے وقت پر، کہ جو ان کے آنے کا وقت ہے اس سے 1 منٹ پہلے نہیں آئیں گے اور 1 منٹ لیٹ نہیں ہوں گے. جو وقت کا اتنا پاسدار ہو. تو یہ ظاہری طور پر طے کر لیا کہ اتنے بجے درس ہونا ہے تو ہونا ہے، چاہے بیٹے کا جنازہ رکھا ہو. طے کر لیا کہ اتنے بجے فلاں سے ملنا ہے تو ملنا ہے. جب انقلاب کامیاب ہو گیا اور پیرس سے ایران کا سفر درپیش تھا اور تیاری تھی کہ بس اب جا رہے ہیں، تو پوری دنیا کے رسانوں کا ایک
خاص توجہ تھی کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے، اب ہوگا کیا. پوری دنیا کے صحافی حضرات، پوری دنیا کے ٹی وی چینلز جو بھی اس وقت میں رسانے، وہ انٹرویو لینے کے لیے آئے، اور اس انٹرویو کے درمیان اذان کا وقت ہو گیا. تو جیسے ہی وقت نماز ہوا سب کچھ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. تو کسی نے کہا کہ جی اتنی اہم گفتگو ہو رہی تھی. فرمایا یہ سب کچھ ہم نے اللہ کی بندگی کے لیے کیا ہے. اللہم صل علی محمد وعلی. یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی اور مختصر اور سامنے کی چند ان کی زندگی کی مثالیں ہیں جو آج ہمارے لیے مفید ہیں، اور ہم اس کو اگر اپنا لیں تو شاید کچھ برکتیں ہماری زندگیوں میں بھی آ جائیں. اور قدر و منزلت اور اقدار و تہذیب کا فروغ وہ اس انقلاب کا ایک بنیاد اور ایک بنیادی عنصر ہے. جب پہلی کابینہ تشکیل پائی اور ایسے لوگوں کو بلایا گیا جو اسمبلی کے اراکین ہیں اور ملاقات ہونی ہے اور تعارف ہونا ہے، تو ایک شخص کو دیکھا جو مصافحہ کر رہا ہے اور رکن اسمبلی ہے، قومی اسمبلی کا ممبر ہے. اس کے بالکل پیچھے ایک اور اس کے ہم شکل شخصیت ہے کہ جو اس سے قدر معمر ہے. تو ہاتھ پکڑ کے کہا یہ تمہارے پیچھے ہے، یہ کون ہے؟ کہ یہ میرے والد ہیں. تو فوراً موجود ذمہ داروں سے کہا کہ اسے اسمبلی میں کوئی گزر نہیں ہونا چاہیے. ہماری حکومت میں ایسے لوگوں کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے جو اپنے والد کا احترام نہ کرتے ہوں. تمہارا باپ پیچھے چل رہا ہے، تم آگے چل رہے ہو، تم باپ کے آگے چلنے والے ہو. وہ جو تہذیب، اقدار، یہ ایک لمبی، اگر ان چھوٹی چھوٹی باتیں جو روزانہ کی روزمرہ کی ہماری ضرورتیں ہیں اگر ہم انہیں دیکھیں تو امام خمینی کی زندگی میں یہ چیز بہت ہی روشن ہمیں نظر آتی ہے. آج کی اس مختصر سی گفتگو میں، کیونکہ میری گفتگو تو یہاں میں ختم کر رہا ہوں مختصر، لیکن گفتگو بہت دیر سے جاری ہے اور بہت کچھ ہم نے سیکھا اور سمجھا. اور میں اللہ کی بارگاہ میں حضرت مولانا سید نسیم حیدر زیدی اور ان کے رفقا کے لیے آپ سب کے ساتھ مل کے دعا گو ہوں کہ انہوں نے کم سے کم یہ احساس رکھا اور اس اجتماع کا انعقاد کیا. اگرچہ آج کے اس اجتماع سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. اس میں سے ایک چیز سیکھنے کو یہ ملی کہ جب وسائل فراہم کر دیے جائیں تو مجمع زیادہ ہوتا ہے، اور جب اختیاری چھوڑ دیا جائے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ کتنا امام خمینی کو چاہنے والے کتنے ہیں. تو پھر اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. ورنہ اگر وسائل ہوتے تو شاید یہ امام بارگاہ. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اور اچھا کیا انہوں نے، اچھا کیا کہ کوئی سواریاں نہیں بھیجیں، کوئی خرچہ نہیں کیا. تو ایسے بھی تو آزمایا جائے نا ان لوگوں کو جو ساری جماعتوں کا مرکز الحمدللہ جعفر طیار ہے. اور اگر ہر یونٹ کی کابینائیں بھی پوری آ جاتی، یعنی وہی 14 افراد بھی آ جاتے ہر جماعت کے، تو یہ. اور ابھی میرے مولانا دوست فرما رہے تھے کہ نظریاتی اور تنظیمی دوست بیٹھے ہیں، شاید 20% تنظیمی دوست بیٹھے ہوں گے، باقی تو سب آیت اللہ خمینی کو سلام کرنے آئے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے جو میں نے سیکھا ہے اور اس پہ کچھ عمل کرنے کی میں آپ کو اور اپنے آپ کو دعوت دوں گا، وہ ہے وقت کی قدر، وہ ہے وقت کی شناخت. کب کیا بات کرنی ہے، کب کیسے بات کرنی ہے. انہوں نے جو وقت کی قدر اور محل اور موقع کی شناسائی عطا کی ہے، شناخت عطا کی ہے، اس میں سے ایک جلوہ ہے فلسطین بیت المقدس کی حمایت اور اسرائیل کی مخالفت. یہ ایسے وقت میں انہوں نے اعلان کیا کہ فلسطین ہمیشہ سربلند رہے، سرخرو رہے، بیت المقدس آزاد ہو، بیت المقدس کے اندر جا کے ہم نماز پڑھیں. اور اسرائیلیوں کے بارے میں جو وہی نظریہ جو پاکستان میں انقلاب اسلامی سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا، وہی نظریہ ایک عجیب اور حسین انداز سے جو امام خمینی نے پیش کیا، وہ اس صدی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اور اب جب تک انسان سانس لیتا رہے گا، یہ تمیز اور یہ فرق حضرت آیت اللہ امام خمینی نے ڈال دیا کہ ظالم سے نفرت کرنے والا بلاک اور ہے اور ظالم سے پیار کرنے والا گروہ اور ہے. یعنی تمیز ڈال دی کہ اس معاشرے میں ظالموں کے ساتھ کون کھڑے ہیں، اور تمیز ڈال دی کہ اس صدی کے اندر مظلوموں کے ساتھ کون کھڑے ہیں. مظلوموں کی
مظلوموں کی حمایت اور ظالم سے نفرت کا عملی جو ثبوت دیا وہ حضرت آیت اللہ خمینی نے دیا. اللہ ان کے درجات بلند ہیں، بلند تر فرمائے، اور ہمیں اچھی چیزوں کو ان کی زندگی سے جو کمالات اور محاسن ہیں انہیں حاصل کر کے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شب ولادت ہے جناب معصوم قم کی، تو کچھ مدت قبل ایک قصیدہ بی بی کی شان میں کہا تھا، وہ میں آپ کو سناؤں گا. نازش جود و سخا معصوم قم آپ ہیں، نازش جود و سخا معصوم قم آپ ہیں، رونق بزم وفا معصوم قم آپ ہیں. نازش جود و سخا اور وجہ وجود آن و ماں معصوم قم آپ ہیں، وجہ وجود آن و ماں معصوم قم آپ ہیں، گلستان فاطمہ معصوم قم آپ ہیں. گلستان فاطمہ اور مستند کس کی زیارت ہے جنا کے واسطے، مستند کس کی زیارت ہے جنا کے واسطے، قول صادق ہے لکھا معصوم قم آپ ہیں. قول دختر ام ابیہا ایک بیٹی، دختر ام ابیہا دختر زین پدر، جو پدر جس پر فدا معصوم قم آپ ہیں. اور زینب کبریٰ کی صورت بھائی سے کی ہے وفا، زینب کبریٰ کی صورت بھائی سے کی ہے وفا، دختر شیر خدا معصوم قم آپ ہیں. اور فقہ حدیث و فلسفہ عرفان و تفسیر قرآن، فقہ حدیث و فلسفہ عرفان و تفسیر قرآن، آپ کے در پہ فقیہان زمن. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فقہ حدیث و فلسفہ عرفان و تفسیر قرآن، رہنمائے ارتقا معصوم قم آپ ہیں. اور عرض ہے کہ آپ کے در پہ فقیہان زمن آتے ہیں یوں، آپ کے در پہ فقیہان زمن آتے ہیں یوں، آپ کے در پہ فقیہان زمن آتے ہیں یوں، علم کی مشکل کشا معصوم قم آپ ہیں. علم کی مشکل کشا معصوم قم آپ ہیں. اور آپ کے در سے کبھی خالی نہیں جاتا ہوں میں، آپ کے در سے کبھی خالی نہیں جاتا ہوں میں، حسن خلق مصطفیٰ معصوم قم آپ ہیں. اور طالب جاہ و حشم شہرت جمال و عز و شان، کچھ نہیں بس مدعا معصوم قم آپ ہیں. اور آپ کے در سے خمینی سا ملا رہبر ہمیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آپ کے در سے خمینی سا ملا رہبر ہمیں، مرحبا حسن عطا معصوم قم آپ ہیں. مرحبا حسن عطا معصوم قم آپ ہیں. اور بیٹیوں کے واسطے کتنا بڑا اعزاز ہے، بیٹیوں کے واسطے کتنا بڑا اعزاز ہے، وارث خیر الورا معصوم قم آپ ہیں. اور شہر قم سے ہو رہا ہے نشر علم مصطفیٰ، شہر قم سے ہو رہا ہے نشر علم مصطفیٰ، شہر قم سے ہو رہا ہے نشر علم مصطفیٰ، وارث خیر الورا معصوم قم آپ ہیں. اور فتنہ دانش مٹا ڈالا عراق و شام سے، فتنہ داعش مٹا ڈالا عراق و شام سے، ان زمینوں کی بقا معصوم قم آپ ہیں. ان زمینوں کی بقا معصوم قم آپ ہیں. اور لکھ دیے آسین بحر مغفرت کلمات چند، لکھ دیے آسین بحر مغفرت کلمات چند، حامی روز جزا معصوم قم آپ ہیں. یا اللہ آج ہمارے اس بیٹھنے کو، بولنے کو، سننے کو، پڑھنے کو عبادت شمار فرما.
امام خمینی رحمۃ اللہ کے درجات بلند ہیں، بلند تر فرما، ہمیں ان کی زندگی سے استفادے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حاضرین مجلس کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین، خاص طور پہ مولانا نسیم حیدر زیدی صاحب کے والد اور آپ سب کے مرحومین، اور بالاخص امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی درجات کی بلندی کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔